تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل اور اعتماد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایمان افروز ارشاد اور واقعہ بھی سنتے چلیے۔ وہ یہ ہے کہ مسافر بن عوف ابن الاحمر نے ایک بار جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل نہروان سے جہاد کے لیے نکلنا چاہتے تھے، کہا کہ آپ اس وقت نہ جائیں اور دن کے 3 گھنٹے گزرنے کے بعد جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ آپ اس گھڑی میں جائیں گے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بلا اور شدید نقصان پہنچے گا، اور اگر اس وقت میں جائیں جو میں بتاتا ہوں تو آپ کو کامیابی اور غلبہ نصیب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نجومی نہیں تھا اور نہ اب تک ہمارا کوئی نجومی ہے، کیا تو جانتا ہے کہ اس تیرے گھوڑے کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اگر میں حساب لگاؤں تو جان لوں گا۔ آپ نے کہا جس نے تیری اس بات کی تصدیق کی، مان لیا، اس نے قرآن کو جھٹلا دیا، قرآن کی تکذیب کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے، وہی جانتا ہے ماں کے مادر رحمی میں کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کے جاننے کا دعویٰ نہیں کیا جس کا تو نے دعویٰ کیا ہے۔ کیا تو گمان کرتا ہے کہ تو اس گھڑی اور وقت کو جانتا ہے، اس گھڑی اور وقت کو جانتا ہے جس میں سفر کرنے سے کوئی برائی لاحق ہوگی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے تیری اس بات کی تصدیق کی، اس بات کو مانا، وہ گویا برائی کے پہنچانے کے بارے میں اللہ سے مستغنی ہو گیا، بے پرواہ ہو گیا، اور اس کو مناسب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تجھے ہی اپنے معاملے کا متولی بنا دے، کیونکہ تو گمان کرتا ہے کہ تو اس کو اس گھڑی کی جانب ہدایت کر سکتا ہے جس میں سفر کرنے سے وہ برائی سے نجات پا جائے گا۔ پس جس نے اس بات کو سچ سمجھا، مجھے اس پر اندیشہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی طرح ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ، کوئی فعل نہیں ہے مگر تیرا فعل، کوئی خیر نہیں ہے مگر تیرا خیر۔ پھر اس شخص سے فرمایا کہ ہم تیری تکذیب کرتے ہیں، ہم تیری مخالفت کرتے ہیں اور اسی گھڑی میں سفر کرتے ہیں جس سے تو نے روکا ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو دیکھ کر فرمایا اے لوگوں، تم علم نجوم سے بچو، علم نجوم سے بچو، مگر وہ جس سے خشکی اور سمندر کی اندھیریوں میں راستہ پا سکو۔ نجومی کافر ہے اور کافر جہنمی ہے۔ پھر اس شخص سے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ بات پہنچی کہ تو علم نجوم میں غور و فکر کرتا اور اس پر عمل کرتا ہے تو میں تجھے تیرے یا میرے رہنے تک حبس دوام میں رکھ دوں گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر دوں گا، اور جتنا میرے بس میں ہے اس قدر تجھ کو بخشش سے محروم کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ اسی وقت میں سفر پر نکلے جس میں نکلنے سے اس نے منع کیا تھا، اور اہل نہروان کے پاس آئے اور قتال ہوا، ان سب کو قتل کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ اگر ہم اس وقت چلتے جس میں چلنے کا اس شخص نے حکم دیا تھا اور فتح و غلبہ پاتے تو کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ اسی وقت میں چلے تھے جس میں چلنے کا نجومی نے حکم دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نجومی نہیں تھا اور نہ اب تک ہمارا کوئی نجومی ہے، مگر اللہ نے ہمارے لیے کسرا اور قیصر کے شہروں اور دیگر ممالک کو فتح کرا دیا۔ پس تم اللہ پر توکل کرو اور اسی پر اعتماد کرو کہ وہی اپنے ماں سوا سے ہمارے لیے کافی ہے۔ مسند الحارث اور کنز العمال میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ ہے توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر کامل اعتماد اور بھروسہ، جو انسان کو معرفت خداوندی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، جس سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا پروردگار میرا حقیقی کارساز ہے، مجھے کسی کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔